الہی حمد سے عاجز تیری یہ سارا جہاں تیرا ہم کہتے تمہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے تو سیدھے راستہ دکھا۔ یہ سب ہم کہتے تو ہیں، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا۔ ہم بعثت عالی کے نام پہ جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعثت عالی کو بڑا دن قرار دیا ہے، اور اپنے بہت بڑے اللہ کے بے شمار احسان ہیں۔ 10 کھرب سیل ہیں ایک ہیومن باڈی میں، ایک ایک سیل کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، حیات دے رہا ہے۔ ذرات سے اجناس بنا رہا ہے، غذائیں بنا رہا ہے، دمائیں بنا رہے ہیں، ہم ہر لمحہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بے پناہ احسانات ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا احسان ہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ احسانات کی حد کر دی احسان کی جب میں نے ان میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا۔ تو میرے بھائی دن نہیں مناؤ، لمحے مناؤ یاد، رات دن مناؤ، صبح و شام مناؤ، ہر دھڑکن کے ساتھ مناؤ، ہر سانس کے ساتھ مناؤ، لیکن اس بارگاہ میں اپنی گزارشات ایسے پیش کرو جیسے وہ پسند فرمائے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ بارگاہ عالی کے آداب حضور نے مقرر نہیں فرمائے، اللہ کریم نے مقرر فرمائے کہ میری بارگاہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے اس طریقے سے جاؤ۔ انداز ہیں تعلق کے، رشتے کے انداز ہیں۔ بیٹی سے بھی رشتہ ہے، ماں سے بھی رشتہ ہے۔ بیٹی کے رشتے کا تقاضا اور ہے، ماں کے رشتے کا تقاضا۔ بیٹی کو تو ہم ڈانٹ بھی لیں گے، پیار بھی کریں گے، اس کی ضروریات کا خیال، کبھی ڈانٹ بھی جھڑک بھی دیں گے۔ کیا ماں کو ڈانٹیں گے؟ رشتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، امتی اور نبی کے رشتے کے اپنے تقاضے ہیں۔ وہاں آپ اپنی خواہش سے نہیں کر سکتے، ان کی پسند کے مطابق چلنا پڑے۔ مل کے بیٹھے ہیں تو کریں آج نچھاور دل کو، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں۔ یہ ہاؤ ہو سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اپنا تجزیہ کریں، تقاضائے محبت کیا ہے، آداب عشق کیا ہیں، اور میں کہاں کھڑا۔ وہ تو قبر میں بھی پوچھ لیں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے تو کیا سوچتا تھا دنیا میں، تیرا کیا رشتہ تھا اس ہستی سے۔ من ربک ومن نبیک، وہ تو دنیا سے آیا ہے، تو کس کو رب مانتا تھا؟ وہاں کون تھا تیرا پروردگار؟ تیرا نبی کون تھا؟ ما دینک، کیا نظریہ، کیا عقیدہ تھا تیرا؟ وہ میرے بھائی یہاں دیوبندی بریلویوں کو اور بریلوی دیوبندیوں کو ہرانے کے لیے لگے رہو، اور اہل حدیث اور شیعہ سنی فتوے دیتے رہو، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہاں سیدھا سیدھا پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ تم اپنا نام کچھ بھی رکھ لو، کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو، تو پھر سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تقاضائے الفت کیا ہیں، محبت کے ضابطے کیا ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کل پرسوں ایک مکالمہ پڑھا، بڑا اچھا تھا۔
وہ ایک دہشت گرد، جسے ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہ خود کو مجاہد کہتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بزرگ اسے کہتا ہے کہ بھئی یہ ملک میں بنے ہوئے ہیں کلب اور ان میں شرابیں پی جاتی ہیں اور فوش ڈانس ہوتے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے ان کو قتل کر دیا جائے؟ اس نے کہا جی ان کا قتل کرنا تو فرض عین ہے، کر نہ دیا جائے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، انہیں قتل کیا جائے۔ اچھی بات، اگر یہ قتل ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ بہت اچھی۔ یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں۔ ہم میں تو شیطان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، جو کام شیطان کرتا ہے وہ بھی جہنم پہنچا رہا ہے، ہم بھی جہنم پہنچا دیں، تو بارگاہ رسالت سے تو پوچھو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نبی یہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ ان کے دکھ میں جان ہی دے دیں گے۔ یعنی آداب رسالت یہ ہے کہ ایک کافر کے لیے حضور قلب اطہر پہ بوجھ لیتے ہیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی جان ہی دے دیں گے، آپ اپنا دکھ اتنا دکھ لیتے ہیں۔ انہیں اختیار دیا ہے، یہ اپنے پسند سے آپ کا دامان رحمت چھوڑ رہے ہیں، آپ دکھ نہ کریں۔ ہم لوگوں کو جہنم میں بھیجنے پہ لگ جائیں تو پھر ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان کر رہا ہے۔ ہمارا کام تو جہنم سے بچانا ہے۔ کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں، دامن ہاتھ میں آئے تو ہمارا کام تو دامان رسالت کو تھامنا ہے۔ ہمیں لوگوں پر فتوے لگا کر انہیں کفر میں نہیں بھیجنا، بلکہ جو کفر کر رہے ہیں انہیں سمجھا کر اسلام میں لانا ہے۔ ہمارے مزاج عجیب ہو گئے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت کم اتفاق ہوتا ہے، میں اخبار بھی کم پڑھتا ہوں، ٹیلی ویژن بھی کم میرے پاس فرصت نہیں ہوتی، جو تھوڑی سی ہوتی ہے دیکھتا بھی ہوں۔ کچھ اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں، کچھ دینی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اچھے مذاکرے ہوتے ہیں، کبھی کبھی فرصت مل جائے سن بھی لیتا ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے رہبران اور ہمارے لیڈران کرام اور ہمارے سیاستدان جب سٹیج پہ آتے ہیں تو برائیاں گنواتے ہیں، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی۔ جب دوسرا آتا ہے تو پھر وہ اس کے گناہ گنوانا شروع کر دیں۔ تیسرا کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ ہم کچھ اچھائیاں بتاتے؟ دشمن کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس نے برا کیا یا بھلا کیا، اس کا ذکر تم اپنے وقت میں اپنے سٹیج پہ کیوں کر؟ تم بتاؤ تم نے اپنی سیاسی زندگی میں قوم کے ساتھ کیا کیا بھلائی کی، اور پھر موقع دیں گے تو اور کیا کیا بھلائیاں کرو گے، پھر تو بعد میں بڑا مزہ آئے گا، بعد میں قوت بھی ہو۔ اب اگر 10 لیڈر ہیں اور 10 کے 10 ایک دوسرے کو چور، بددیانت، راشی اور لوٹ مار کرنے والا کہتے ہیں تو ان کی شہادت نیکی کی کون دے گا؟ ایک عام آدمی میری طرح کو تو یہی سمجھے گا کہ سب بھی چور ہے، کیا حاصل اس کا؟ یہی انداز ہم نے کم و بیش دین کے شعبے میں بھی اپنا لیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو خواہ کافر کافر، بھئی جو کافر ہے اللہ اسے جانتا ہے، وہ جانے اور رب کریم جانے۔ آپ کفر نہ بتاؤ، آپ اسلام بتاؤ، آپ یہ بتاؤ اسلام کیا ہے اور اس میں کیا کیا برکات ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا راحتیں ہیں، کیا کیا لذتیں ہیں۔ آپ خوبی کی طرف دعوت دو، آپ خرابی کی بات ہی کیوں کرتے ہو؟ جب ہم نے خرابی سے بچنا ہے تو اسے موضوع سخونی کیوں بنائے؟
سب مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ نے دو حق ہر بندے کو دیے ہیں۔ زندہ رہنے کا حق اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جان وہ لے جا سکتا ہے جو زندگی دے سکتا ہے، وہ زندگی لے بھی سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کسی کو مارا جائے وہ درست ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ قادر ہے، اسے یہ حق حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی موت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو ضابطے اور قانون اللہ نے بنائے ہیں، وہ ادارے بنائے ہیں، وہ حکومت کا اور اداروں کا کام ہے نافذ کرنا۔ میں ایک قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، میں قاتل کو قتل کر دوں تو مجھ پہ بھی قتل کا جرم آئے، اسی قاتل کو ایک سیشن جج سزائے موت دے، وہ گناہگار نہیں ہے، چونکہ وہ نظام دے رہا ہے، وہ قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے۔ تو وہ اداروں کا کام ہے نفاذ، میں اور آپ بندوق لے کر کسی کو نہیں مار سکتے۔ دوسرا حق اللہ نے دیا ہے عقیدہ رکھنے، وہ ایمان لاتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ نہیں لانا چاہتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ بندوق لے کر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، اسے اللہ نے حق دیا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے زندگی دیتا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے رزق دے رہا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ اسے اولاد دے رہا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نے اسے حکومتیں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ کریم حساب کتاب کر لیں گے کہ میں نے تجھ پر کیا کیا انعام کیا اور تو نے جواب میں کیا دیا۔ یہ مواخذہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر، کوئی کسی عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے اسے رہنے کا حق ہے۔ ہاں آپ کے پاس بہتر عقیدہ ہے تو اس کی خوبیاں ضرور بتائیں۔ ایک بندے نے ایک لباس پہنے ہوئے، آپ کے پاس بہتر ہے، آپ اسے بھی مہیا کر سکتے ہیں، تو بتائیں یار اس میں یہ راحت ہے، اس سے سردی نہیں لگتی، اس سے ہوا نہیں گزرتی، یہ بارش سے بھی بچاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کے لباس کے گناہ گنتے رہیں، اس کی تو تاریں موٹی ہیں، اس کے تو خانے موٹے ہیں، اس سے تو ہوا بھی گزر جاتی ہے، یہ تو پانی، اس کی آپ کو ضرورت نہیں۔ جو آپ کے پاس خوبیاں ہیں وہ بیان کریں، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور کیا کیا کچھ ہے اس دامن میں۔ دامن ہاتھ میں آئے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عالی ہر لمحے کی عبادت ہے، اسے مہینوں دنوں میں قید نہیں کیا جاتا۔ یہ کلمے کا جزو ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ ذکر الہی کا حصہ ہے، اور یہی دروازہ ہے بارگاہ الہی کا جہاں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تجزیہ یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں محبت کا، میرا عمل گستاخی تو نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ تو عمل پر نکلے گا، بات پر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، سارا دن وظیفہ پڑھتا رہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ بالکل نہ کہے میں نے کھانا کھا لیا، کھا لے پیٹ بھر جاتا۔ دعووں پر نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ عمل پہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں فکر دوسروں کی ہے، وہ کیا بھئی وہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار میرے رسول ہیں۔ رسول اور امتی کا تعلق کیا ہوتا ہے، اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا میں وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ بھئی اپنے پورے ہو جائے بڑی بات ہے، آپ دوسروں کو کیا تانے دیتے۔ تو بہرحال یہ بارگاہ عالی انتہائی ادب کا تقاضا ہے، اللہ کریم نے مقرر فرما دیا ہے۔ سو میرے بھائی، میں اپنے آپ کو تلاش کروں، آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، میرا رشتہ کیا اور میں کیسے نبھا رہا ہوں۔
میں کب کب یاد کرتا ہوں، میں کب کب صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، میں کب کب درود بھیجتا ہوں، میں کب کب اتباع کرتا ہوں، میں کس کس کام میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کا طریقہ کیا بتایا۔ بات اس پہ ہوگی، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ میرا خیال ہے 1:30 تو بج گیا، کوئی گنجائش ہے؟ بس کریے بھئی، یہ تو باتیں ہیں، باتیں تو جتنی کرتے جو چلتی رہیں گی، باتوں کا کیا ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، چاہتا ہوں اس کا ترجمہ عرض کر دوں۔ 10-15 منٹ اور برداشت کر لیں، خیر ہے۔ مرغی کو آیا ہوا انڈا اور مولوی کو آئی ہوئی تقریر رکتی نہیں ہے۔ تو میں چونکہ آیت کریمہ تلاوت کر چکا ہوں، چاہتا ہوں سادہ سا ترجمہ کر دوں۔ جو شان ہمیں اللہ کریم نے بتائی ہے، سادے سے ترجمے پہ ذرا اسے بھی دل نشیں کر لیجئے، اس کا خود تجزیہ کر لیجئے۔ فرمایا میرے نبی، یا ایھا النبی، النبی، جس میں کوئی رائی برابر بھی شبہ کا دخل ہے۔ اے میرے برحق سچے نبی، میں نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کس بات کا گواہ؟ ہمارے حضرات، ہم مولوی ترجمہ کرنے والے تفسیریں لکھیں، مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے قرآن کریم کا آسان ترجمہ کرنے کی اور تفسیر کرنے کی۔ اللہ قبول فرمائے، اگر کوئی بھلائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی قصور ہے تو وہ میری غلطی۔ ہم عجیب و غریب ترجمے لکھتے رہتے ہیں، لیکن جو متفقن علیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عرصہ معاشر میں جب مخلوق بارگاہ الوہیت میں پیش ہوگی تو جنہیں ہم نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں نا، یہ آخرت کا سکہ ہے، یہ دولت ہے آخرت کی۔ آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ ڈالر جمع کر رہے ہیں، آپ امریکہ جاتے ہیں، 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ ڈالر لے جاتے ہیں، وہاں آپ کے کام آتے ہیں۔ وہ امریکہ والے چیک نہیں کرتے کہ یہ ڈالر اصلی ہیں یا نہیں، ان پر اس گورنر بینک کے دستخط ہیں یا نہیں۔ جب مخلوق اپنا اعمال لے کر میری بارگاہ میں آئے گی تو پوچھا یہ جائے گا، یا اللہ میری یہ نیکی ہے، اچھا یہ محمد رسول اللہ نے تعلیم فرمائی تھی؟ اگر آپ تصدیق کر دیں گے کہ میں ہی نے تعلیم فرمائی تھی تو قبول ہے۔ اگر آپ فرمائیں گے اللہ اس کا مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو انہوں نے خود ایجاد کر رد ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ایک ایک فرد بشر جو نیکی لے کر حاضر ہوگا آپ کی امت کا، نیکی تب ہوگی جب حضور گواہی دیں گے اللہ یہ تعلیمات میری ہیں۔ تو ہمیں اب اپنی نیکیوں کو دیکھنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑو، گناہ تو گناہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں گناہ ہے، گناہوں کی تو معافی مانگنی چاہیے، آئندہ چھوڑ دینے چاہیے، لیکن جن نیکیوں پہ مجھے ناز ہے، وہ جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ جن نیکیوں پہ ہمیں ناز ہے وہ نیکیاں بھی ہیں یا نہیں، حضور اکرم اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ فرمانا صرف یہ کہ آپ گواہ ہوں گے کردار پر، مبشرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی کوئی اطاعت خلوص دل سے کرے تو اسے خوشخبری سنا دیجئے، جنت بانٹ دیجئے ان پر۔ قیامت کو فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا، وہ وہی ہوگا جو دنیا میں آپ اعلان کر دیں گے، آپ جنت لٹا دیجئے ان پر۔
ونذیرا، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے انہیں بھی کھول کر بتا دیجئے کہ اس کا انجام قیامت کو کیا ہوگا۔ ہم اندھا دھند کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہمیں انجام کا پتہ نہیں، ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں، چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں، شہرت کی تگ و دو میں، دولت کی تگ و دو میں لگے ہوئے۔ فرمایا انہیں آج بتا دیجئے جو کام آپ کے حلقہ اطاعت سے باہر ہوگا اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلے۔ اور پھر آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کریم نے اپنی پسند سے آپ کا وہ منصب جلیلہ دیا ہے کہ جس خاک نشین کو چاہے واصل باللہ کرے، جو بھی آپ کا دامن تھام لے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ یہ منصب جلیلہ ہے آپ کا، داعین الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف، خوبی کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ نے یہ منصب دیا ہے آپ کو باذن ہی، اللہ کی اجازت۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو روشنیاں بکھیرنے والا، روشنیاں بانٹنے والا سورج بنائے۔ اس خاک کے آب و گل کا، اس کائنات آب و گل کا سورج یہ ہے جو آسمان پہ چمک رہا ہے، لیکن کائنات کا سورج آپ ہے جو دونوں جہانوں میں روشنیاں بکھیرتا۔ سورج سے کیا ہوتا ہے؟ کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات اور دن بن رہے ہیں، بادل اور بارشیں بن رہی ہیں، رویدگی اور تخلیقات ہو رہی ہیں۔ ایک سورج کو بجھا دے تو کائنات کا سارا نظام سے ابالا ہو جائے۔ اسی طرح آپ حقیقی سورج ہیں جو دار دنیا میں بھی ہر راحت آپ کی کرنوں سے ملتی ہے، اور ساری کی ساری راحت آپ کی روشنی سے ملتی ہے آخرت کی۔ کیا حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر یہ برکات ختم ہو گئی؟ کیا بارگاہ رسالت کے آداب ختم ہو گئے؟ کیا اب آپ کی نبوت نہیں ہے؟ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کون پڑھتا ہے کہ حضور کبھی نبی تھے؟ کوئی ایسا کلمہ پڑھتا ہے؟ سارے کہتے ہیں حضور نبی ہیں، آج بھی نبی ہیں، ہمیشہ نبی ہیں، قیامت تک نبی رہے گے۔ آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن آپ کی نبوت آج بھی جاری و ساری ہے، ان تمام فیض و برکات کے ساتھ جو روز اول سے آپ کے ہیں۔ آج بھی ہر دل میں حیات آپ کی کرنوں سے ہے، ہر آنکھ میں حیا آپ کی کرنوں سے ہے، ہر دماغ میں صحیح سوچ آپ کی برکات سے ہے، ہر کردار میں اللہ کی قبولیت آپ کی برکات سے ہے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے، ہر ساتھی، ہر بندہ، ہر خاتون، ہر مرد اپنا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ذرا سوچ لے، اس پہ نظر کر لے، اگر وہ درست ہے تو آپ کو مبارک ہو، اس میں کوئی قصور ہے تو آج فرصت ہے، آج رفع کر لیں، آج جوڑ، وہ بڑی کریم بارگاہ ہے، آپ توبہ تو کرے۔ وہ نہیں پوچھتا کتنے ظلم کیے ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی رشوت لی ہے، کتنی شراب انڈیلی ہے، نہیں، وہ کہتے نہیں، آج بس کر دو، ممکن حد تک جو ازالہ ہو سکے اس کا ازالہ کرو، آئندہ چھوڑ دو، معاف کرو۔ مشرک رہے، کافر رہے، صدی بیت گئی، آج توبہ کر لو، سارا کفر و شرک دور کر دو۔ تو میرے بھائی، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ماؤں، میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، مجھ سمیت ہمیں آج اپنے تعلقات پہ نظر کریں۔ ابھی فرصت ہے، جو خامی ہے اللہ کرے وہ دور ہو جائے،
ہم ہوں، ہمارے نبی کریم ہو، ہمارے اللہ کی بارگاہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا، اللہم ربنا نور قلوبنا، اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اے اللہ کریم، اس ملک کی بہت بڑی نعمت تو نے ہمیں دی، اس کو ہمیشہ قائم رکھ۔ اے رب جلیل، ہمیں توفیق دے اس کے جو حقوق ہم پر ہیں وہ ہم ادا کر سکیں، ہم اس کی حفاظت کا حق ادا کر سکیں، ہم اس کی آبادی کا حق ادا کر سکیں۔ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بڑوں کو ہدایت دے، ہمارے لیڈروں کو درد دل عطا کر، خلوص عطا کر، اور اچھا کام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے مالک، تیرے قبضہ قدرت میں دل ہیں، ہمارے دل نیکی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، یہ سارے آباء، خواتین و حضرات تیرے حبیب کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو آ سکے ہیں، جو نہیں آ سکے، سب کی خطائیں معاف کر۔ رب جلیل، ہمیں صحیح سمجھ اور شعور دے، ہمیں محبت کے انداز میں بھانے سکھا دے، ہمیں توفیق دے کہ عند الموت ہم تیری اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب کی ہدایت پہ زندہ رکھ، استقامت عطا فرما، حق پہ موت دے، اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ، ہمارے پاس تیری بے پناہ امانتیں ہیں، سب سے بڑی امانت یہ ملک ہے، سب سے بڑی امانت یہ قوم اور اس کے حقوق ہیں، پھر افراد ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، بوجھ زیادہ ہے، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کے حق ادا کر سکیں۔ رب جلیل، تو دلوں کو جانتا ہے، ہم اگر ویسے ہی آ گئے ہیں تو تیرے بندوں میں آ گئے ہیں، سب کے صدقے ہمیں بھی معاف کر۔ تو کریم ہے، تیری ذات عالی ہے، تیرے حبیب کا ہمارے پاس واسطہ ہے۔ الحمدللہ، ہم دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنی وابستگی اچھی طرح سے نبھا کر سرخرو ہو کر دنیا سے جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے
پر بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خوان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے